अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रुजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत या जनरेटिव एआई समझाता या उसके बारे में बताता हूँ। आप ये मेटा एआई पर हमारे जो कोर्स चल रहा है उसकी दूसरी क्लास में हैं। आई होप कि आपको पहली वीडियो पसंद आई थी। उसमें हमने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि इस कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं और क्या सीखेंगे। मैं एक मरतबा फिर सब दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो यहाँ पे नए आए हैं। ये कोर्स बहुत बुनियादी कोर्स है और बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत आम से हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत तेज़ समझते हैं, विच इज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो चैनल आपके लिए नहीं। ये मेरे जैसे आम लोगों के लिए है जो आसान अल्फाज में, सादा मिसालों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए चीज़ों को समझना चाहते हैं अपने रिदम में। तो उनके लिए ये कोर्स है। तो मैं उन सब दोस्तों को यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ जो यहाँ पे मौजूद है। और आज हम जानेंगे या समझेंगे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए फॉर आर्टिफिशियल और आई मतलब इंटेलिजेंस, एआई या जिसे हम उर्दू में मसनूई जहानत कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर है क्या, तो उसको समझेंगे और थोड़ी सी छोटी सी मिसालों से समझेंगे। अगर किताबी जो उसकी तारीफ है, तारुफ है, वो ये कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर्स का एक ऐसा निज़ाम है जहां कंप्यूटर्स को मसनूई जहानत या नकली अकल दी जाती है कि वो उस बुनियाद पर काम करें। ठीक है, ये किताबी डेफिनेशन है कि वो कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें वो अपने ट्रेंड जिस चीज़ पे उसको किया जाता है उस पर खुद ब खुद वो काम करती रहती है। इंसानों के नकल की होशियारी करके उस जैसा बनना चाहती है, उस तरह काम करती है। बट ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। मैं और आप चूंकि इतने टेक्निकल नहीं, तो हम उसे अपने समझने के लिए समझना चाहते हैं कि कल को मैं कहीं पे या आप कहीं पे बात करें तो हमें पता हो कि भाई एआई बेसिकली या बुनियादी तौर पर है क्या। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इंसान ने सबसे पहले जो है वो पहिया ईजाद किया। ठीक है, पहिया ईजाद किया। जब उसने टायर या पहिया ईजाद किया तो फिर उसको पहले तो वो खुद जो है वो जैसे इंसान गाड़ी होती थी वो चलाने लगा। ट्रॉली बनाई उसने। फिर किसी ने उसको अकल दी कि भाई तुम जो है वो इसको बैलगाड़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर उसने उसको बैलगाड़ी के तौर पर उसको चलाना शुरू किया। ठीक है, और उसको उस तरह वो चलाता रहा कि बैलगाड़ी के तौर पे चलाता रहा। ये इंसान की बुनियादी ईजादों में से एक था कि पहिया ईजाद हुआ तो इंसान को लगा कि उसने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, और वो फिर उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने लगा एक से दूसरी जगह। वरना वो खुद सामान उठा उठा के या जानवरों के ऊपर लाद लाद के पता नहीं क्या क्या करता रहा। उसने जो है वो बहुत सारे काम कर दिए। फिर थोड़ी सी उसके इंसान के पास शऊर में उसका इजाफा हुआ तो उसने पहिया ईजाद किया और उसको फिर कभी खुद चलाया, कभी गधा गाड़ी बैल के साथ, कभी घोड़े के साथ, कभी खच्चर के साथ, कभी ऊँट के साथ चला चला के उसने अपने आप को अपने शऊर में इजाफा करके, इल्म में इजाफा करके उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाकर अपने लिए सहूलत पैदा की। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, इंसान को समझ आया कि यार ये क्या है, मैं खुद भी खींच रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, बेचारे जानवर से भी जोर लगा रहा हूँ। और फिर उसको समझ आया है, उसने ईजाद अगली की, उसको इंजन ईजाद करना आ गया। उसने बोला कोई ऐसा तरीका तो होगा कि कोई मशीन हो जो जिसमें हम पेट्रोल डीजल कुछ डालें, इंजन वो चलना शुरू हो उसकी गर्माहट या उसकी हरारत की वजह से, और वो मशीन बस चले, वो इंसान उसको बस कंट्रोल करके चलाता रहा। इसी चक्कर में उसने जो है वो ये इंजन ईजाद किया और फिर उससे ट्रैक्टर बना। तो ये इंसान की जो अक्ल है उसमें इजाफा होता गया और उसने नई 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 चीज़ों को तजुर्बा करके, इंसान बुनियादी तौर पे बहुत बहुत ज़हीन है, आपकी तरह मेरी तरह बहुत ज़हीन है। और वक्तन फ़वक्तन उसको ख्यालात और आइडियाज़ आते रहते हैं कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। तो जो इंजन जब ईजाद हुआ तो उसकी तरक्की का दूसरा स्टेज था। अब उसके बाद आते हैं, आपने देखा होगा बच्चे अक्सर, आप पता नहीं शायद आप बचपन में खेले हो, अगर मेरी तरह गरीब थे तो आपने नहीं खेला होगा। बच्चे अक्सर आपने देखा होगा रिमोट वाली कार्स होती हैं। ये इंसान की तरक्की का या इस सफ़र में उसका तीसरा मरहला था। उसने बोला यार क्या है, मैं खुद गाड़ी में बैठ के खींच रहा हूँ, चला रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जो वायरलेस के ज़रिए मैं कंट्रोल करूँ और मेरे पास एक रिमोट हो, उसके ज़रिए मैं उसको आगे पीछे करूँ, जो है वो उसको चलाऊँ, तो कितना मज़ा आएगा। फिर इंसान ने उस तरह करके जो है वो ये रिमोट वाली गाड़ी, आप जिसे कहें रिमोट वाला खिलौना ईजाद किया।
اور وہ کہیں بیٹھ کے اس کو کنٹرول کرتا رہا. پھر یہ انسان کی جو شعوری سطح ہے اس میں پھر بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اس نے آگے چل کے ایک یہ ڈیوائس ایجاد کیا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا یا نہیں، اس کو دنیا کے جو ڈیولپ یا بڑے ملک ہیں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اس پہ آپ ٹائمر وغیرہ سیٹ کر کے جاؤ اور یہ آپ کے گھر میں چلے گا. اور یہ جیسے ویکیوم ہوتا ہے، ویکیوم سے مراد کو صفائی کرنے والی مشین ہے، یہ خود بخود چلتی رہتی ہے. آپ اسے ٹائمر لگا لو کہ ہر 2 گھنٹے میں اس نے ایک راؤنڈ لگانا ہے، اور جہاں لگتی ہے ٹھوکر کھا کے دوسری طرف چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی چونکہ ابھی اتنی اسپیڈ میں تو جا ہی نہیں رہی کہ ٹوٹ جائے گی. تو گھر میں یہ دیوار میں لگے گی، دروازے میں لگے گی، واپس ادھر چلی جائے گی، ادھر چلی جائے گی. اور جو بھی چھوٹے موٹے کچرے ہیں گھر میں آپ کے پڑے ہوئے، جیسے بلی لوگوں کے پاس ہوتی ہے اکثر، اس کے بال ہو گئے یا کوئی چاول کا دانہ کچھ بھی ہو گیا، تو اس کو سمیٹ کے کچرا اس کا سمیٹ لیتی ہے. اس پہ ٹائمر سیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے ہر 2 گھنٹے میں، ہر 3 گھنٹے میں، اس طرح جیسے الارم ہم سیٹ کرتے ہیں نا، اس طرح اس کا بھی الارم ہوتا ہے، اور یہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، چارج ہوتی ہے، اور پھر وہ رک جاتی ہے جہاں سے وہ نکلی ہوتی ہے. یہ انسان کی جو شعوری لیول ہے اس کا چوتھا یا 5واں ایجاد تھی. پھر انسان کے پاس تھوڑا اور عقل آئی کہ یار کیا ہے، میں اس کو بتا کے جاتا ہوں کہ اس ٹائم کرنا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، روزانہ مجھے وہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ہی طریقے کا کام کرتی ہے. کاش اس کو عقل ہوتی، اس کو نظر آتا کہ یار کچرا ہو گیا، خود ہی جاتی، خود ہی صفائی کرتی، دیکھتی تو روزانہ مجھے ہے کہ میں اسے کیا کرواتا ہوں. اس کو دیکھتے دیکھتے انسان نے سوچا کہ جو میرے پاس عقل ہے، اس کا اگر تھوڑا سا میں حصہ جو ہے وہ اس مشین کو دے دوں، تو کام تو یہ ویسے بھی اتنی نفاست سے کر رہی ہے، اگر تھوڑی سی اس کو عقل بھی دے دوں، ذہانت بھی دے دوں، یا مصنوعی ذہانت اس کو دے دوں، تو یہ تو میری زندگی آسان کر دے گی. اسی چکر میں اس نے کیا کیا، اس نے یہ کام کیا. اور آپ نے آٹومیٹک یا ڈرائیور لیس کارز کے بارے میں سنا ہوگا، جن میں ڈرائیور نہیں ہوتا، بٹ گاڑیاں جو ہیں وہ خود بخود چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے نا بغیر ڈرائیور کے گاڑی یا ڈرائیور لیس کارز، تو آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ جو کار آپ کو فار ایگزامپل نظر آ رہی ہے، ایک اینیمیشن ہے جس میں اس کار کے اندر جو کمپیوٹر چپ ہوتی ہے اس کو اس طرح ٹرین کیا گیا، کوڈ کیا گیا کہ بھائی جب تم ریورس میں گاڑی لوگی تو تم نے کیسے جانا ہے، کتنے انچ پہ تم نے، فٹ پہ تم نے اس کو، میٹر پہ تم نے ٹرن کاٹنا ہے. اور اس کے اندر سائیڈ میں ارد گرد کیمرے لگا دیے. کیمرے اس کو بتاتے ہیں کہ اچھا تمہاری گاڑی کے نزدیک کچھ اور رکاوٹ ہے، پیچھے کلیئر ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس کو پڑھا دی گئیں، سمجھا دی گئیں. اور وہ سمجھایا گیا کیسے، وہ کہ انسان کیا پریکٹس کرتا ہے اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے، یہ اے آئی کو سمجھنے کا بنیادی ایک اسٹیپ ہے. اب یہ اے آئی سیکھتی کیسی ہے، اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں مشین لرننگ. مشین لرننگ مطلب مشینیں سیکھتی ہیں. اب آپ تصویر میں دیکھو گے کہ ایک طرف انسان کا دماغ ہے اور ایک طرف مشین کا جو ہے دماغ ہے. اب جیسے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز یہ آپ کو دکھا رہا تھا، تو یہ گاڑی فار ایگزامپل اس نے سیکھا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی انسان ایسے چلاتا ہے، جو اچھا ڈرائیور ہے وہ ایسے کرتا ہے، پہلے سیدھے کندھے سے پیچھے دیکھتا ہے، پھر لیفٹ اس سے دیکھتا ہے، پھر انڈیکیٹر دیتا ہے. ہماری طرح جگاڑ والے نہیں، مطلب جہاں پہ لائسنس لینا ہوتا ہے نا، وہ ایسے کرنا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ انفارمیشن یا ڈیٹا دیا گیا کہ بھئی اگر تم نے گاڑی چلانی ہے تو اس کا اصول یہ ہے. اور اس کو سینسر لگا دیے گئے، کیمرے، اور آگے کیمرے، پیچھے کیمرے کی رکاوٹ ہوگی تو تم نے کیسے وہ کرنا ہے، اگر ہیٹ ہے جیسے آگ ہے تو تم نے کیسے بچنا ہے، کوئی انسان گزر رہا ہے تو تم نے کیسے کرنا ہے. وہ سینسر جو ہے اس کو گائیڈ کرتے ہیں، بچاتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جو اس کو انسانی ایجوکیشن، انسانی ایکسپیرینس اس کو ڈیٹا کی صورت میں، معلومات کی صورت میں دیے گئے، اس کی بنیاد پر وہ خود بخود ڈیسیژن لیتی ہے. اس سارے عمل کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. مشینوں کو جو ہے وہ انفارمیشن دی گئی کہ بھائی یہ بنیادی اصول ہے، تم نے اس پہ کام کرنا ہے. اس کی جو محدود عقل ہے، اب تو وہ بہت بڑھ گئی ہے، مصنوعی ذہانت جو ہے اس نے اس بنیاد پر فیصلے لینا شروع کر دیے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت ہے، جہاں پہ مشین کو ایک عارضی یا ٹیمپرری یا مصنوعی عقل دی جاتی ہے، معلومات دی جاتی ہے. اور وہ معلومات کہاں سے آتی ہے؟ وہ انسانوں کی گئی پریکٹس سے آتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ میٹا اے آئی میں اب آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے. وہ جتنے بھی وہ کام کرے گی، وہ لکھے گی، وہ پہلے کبھی نہ کبھی انسانوں نے کہیں لکھا ہے. یہ اس کو دیکھ کے اس کو انٹیمیٹ کر رہی ہے، اس کو انٹیمیٹ رائٹ ورڈ نہیں ہے، کاپی کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی نقل کرتی ہے کہ اچھا ایک انسان کیسے لکھتا تھا.
مجھے فار ایگزامپل یہ 1000 اسٹوڈنٹس کا اس نے ڈیٹا دیا کہ بھائی عبداللہ ایسے لکھتا ہے، حلیمہ ایسے لکھتی ہے، جو ہے وہ کلیم اللہ ایسے لکھتا ہے، تو اس کو جوڑ کے اس کی بنیاد پہ وہ اخذ کرتی ہے کہ اچھا اب ایسا لکھا جائے گا، اور اس کی پھر انہوں نے کچھ باؤنڈریز یا پیرامیٹرز سیٹ کیے گئے کہ بھائی تم سے اگر یہ پوچھا جائے تو اس کے ممکنہ جوابات یہ ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی 2 کے بعد کیا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو 3 آتا ہے، عقل یہ کہتی ہے، لیکن عقل یہ بھی کہتی ہے کہ بھائی 2 کے بعد کیا آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ گنتی کو الٹا کاؤنٹ کر رہا ہو سکتا ہے نا کہ 2 کے بعد 1 آتا ہے، تو وہ کانٹیکسٹ بھی اس کو مشین کو سمجھایا گیا ہے کہ انسان جس طرح تم سے کانٹیکسٹ میں بات کرے گا اس طرح تم نے اس کو جواب دینا ہے۔ وہ ساری پاسبلٹیز اس کو مشین کو ڈیٹا کی صورت میں پڑھائی گئی ہیں۔ اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت میں جو ساری گیم ہے، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ سارا ڈیٹا پہ کھیل رہی ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہے اس نے اپنے پروگرام کو یا جو اس کا اپلیکیشن ہے، چاہے وہ میٹا اے آئی ہو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلی ہماری کلاس میں معلوم کریں گے کہ اس وقت کون کون سی جو ہے وہ کمپنیز بڑی بڑی ہیں، کون کون سے پلیئرز ہیں۔ اس وقت ہم نے آج کی اس ویڈیو میں دوسری کلاس میں ہم نے مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت کو سمجھا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی سیکھتی کیسے ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مثال نے آپ کو مدد کی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں کہ یہ کورس بہت بیسک اور عام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ بہت سمارٹ ہیں تو پلیز آپ اپنے اور ریسورسز دیکھیں، میں بھی یہ آپ کے لیے نہ ہو تو میں اپنے جیسے یا جو گاؤں دیہاتوں کے چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں جو اس کو عام الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سمجھا رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ اس سے ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آیا ہو کہ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک مرتبہ پھر میرا نام کیسر رونجا ہے، اور میں عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں عام لوگوں کے لیے جنریٹو اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔